بل احیاء ولکن لا تشعرون رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھے بھائی۔ عزیز دوستو، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، چند الفاظ جو آیا کریمہ دے تلاوت کیتے نے مانا بارہا پڑھے جان نال تہاڈے علم چ کہ جڑے لوگ اپنی جان اللہ دے راج قربان کر دینے وہ زندہ نے، انہوں نے مردہ نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایڈی اعلیٰ زندگی دیتی ہے کہ تہاڈا گمان بھی اتنے نہیں پہنچ سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اپنے جان قربان کر دیتا جائے، جو اشارہ نظر آ رہا ہے کہ جیڑا اللہ دے راہ تے جان دے وے وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جان کادے واسطے دیتی جائے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ دے نام تے لو جی میں قربان ہونے واسطے تیار ہوں، مینوں قربان کر دے؟ نہیں۔ کس مقصد تے وہ کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی مفہوم، کوئی وہ بیک گراؤنڈ تے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، بات کو ذرا توجہ سے سننا، ایک سسٹم کو بنایا ہے، زمین آسمان عرش کرسی لوح قلم اور حضور کے صدقے میں سب کچھ مارد وجود میں آیا۔ یہ بات اگر چھیڑوں تو لمبی ہو جائے گی چونکہ جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ اس کائنات کے بنانے کی کچھ وجہ تو ہے، وہ وجہ کائنات جو ہے نا وہ حضور کی ذات گرامی ہے، وہ حضور کی ذات گرامی ہے، جس پہ صرف ایک حدیث جو مفہوم کو واضح کر رہی ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ فرمایا اے مدینے کے تاجدار، حدیث قدسی جس میں ذوف کا گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے جو کلام خدا کا ہو اور راوی مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا محبوب یہ عرش کرسی لوح قلم زمین آسمان نباتات جمادات حیوانات جن انسان میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا اگر میں نے تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا، تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا۔ اور دوسری حدیث قدسی یہ ہے کہ فرمایا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا محبوب اگر میں نے تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا۔ یعنی ساری کائنات کا سبب جو ہے اس کے مارز وجود میں آنے کا سبب وہ حضور کی ذات گرامی ہے، وہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام اس کا سبب ہے تو اس کا آغاز کیسے ہوا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ میرا نائب ہے، یہ میرا، کیونکہ آپ چڑیوں کی بولی نہیں سمجھیں گے، کووں کی بولی نہیں سمجھیں گے، فرشتوں کی زبان نہیں سمجھیں گے، کسی مخلوق سے آپ استفادہ
لینگویج کے لحاظ سے نہیں اٹھا سکتے، وہ وہی مخلوق پیدا کرنی تھی جس سے تم فائدہ حاصل کر سکو. تو وہ حضرت آدم فرمایا یہ میرا نائب ہے زمین پہ، اب جو کہے گا یہ میرا نائب ہے، چونکہ میں تخیل میں نہیں آتا، تصور میں نہیں آتا، وہم میں نہیں آتا، گمان میں نہیں آتا، فہم و ادراک سے بالا ہوں. وہ تخیل تصور فہم و ادراک سے بالا ہے، وہ سونگا نہیں جاتا، وہ چکھا نہیں جاتا، وہ کانوں کی سماعت اسے محیط نہیں کر سکتی. تو لہٰذا اب میں ڈائریکٹ تو کلام آپ سے نہیں کروں گا، اب میں جو حکم دوں گا اپنے نائب کے ذریعے دوں گا. میری بات کو سمجھے؟ اللہ جو بھی حکم دیتا ہے مخلوق کو، انسانوں کو، وہ اس کے نائب کے ذریعے دیتا ہے. تو فرمایا یہ زمین میں میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے، اب یہ جو کہے گا وہ کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ میرے حکم کا پابند ہے. نبی قطعاً وائلیشن نہیں کرتا، نبی قطعاً معصوم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، وہ وہی حکم دیتا ہے قوم کو جو اس کے رب کا حکم ہو. چنانچہ اولاد پیدا ہوئی، حکم جاری ہوئے، پھر انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ انبیاء کے ذریعے احکام اللہ دیتا رہا. جو بھی نبی آیا اس کی قوم کو کہا یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. شریعتیں بنتی آئیں، پھر انبیاء آتے گئے، منسوخ ہوتی رہیں، کتابی آسمانی کتب نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے نازل ہوتے رہے. اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے قوم کو حکم دیتا رہا، مسلمانوں کے انسان کو حکم دیتا رہا کہ تیرا رب تمہیں یہ کہہ رہا ہے، تیرا رب تمہیں یہ کہہ رہا ہے، تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے، اس بات کی اجازت دیتا ہے، یہ تجھ پہ فرض ہے، یہ نفل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. چنانچہ وہ سلسلہ چلتا چلتا امام الانبیاء تک آیا. امام الانبیاء تک آیا، اور اللہ کی بات وہی مانے گا جس کا تعلق نبی سے ہوگا. ایک بات واضح ہو گئی کہ کسی نبی کا امتی ہے، کوئی بھی انسان ہے، وہ نبی کا غلام بنے گا تو اللہ پہ یقین رکھ سکتا ہے. اگر وہ نبی سے رشتہ توڑ دیتا ہے تو کوئی دوسری صورت نہیں کہ وہ اللہ کو مانے، کیونکہ اللہ تو تخیل تصور وہم و گمان میں نہیں آتا. عیسائی ہے تو اسے یقین کرنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو کہتے ہیں اپنے رب کا حکم ہم تک پہنچاتے ہیں. اگر یہودی ہے تو اسے بھی یہ ماننا پڑے گا کہ جو حکم ہمیں دے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر جو بھی نبی جو بھی حکم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے یا اپنی طرف سے نہیں. جو اپنی طرف سے کہے گا وہ کہے گا کہ یہ میرا حکم ہے اور یہ تمہارے رب کا حکم ہے. یہ اعتماد نبی کی زبان پہ کرے گا تو صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا. اگر یہ اعتماد نبی کی زبان پہ نہیں کرے گا تو وہ مسلمان، بولو، مسلمان نہیں ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث کا منکر کافر ہے، نہ وہ قرآن کو مانتا ہے، نہ وہ رسول کو مانتا ہے، نہ وہ اللہ کو مانتا ہے. اس لیے کہ جو حدیث کا انکار کرے گا اس کے پاس کوئی دلیل اور ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے قرآن کو مان سکے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ ایک رب ہے جو تخیل تصور وہم و گمان میں نہیں آتا. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ قیامت ہے. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت آئے گی، پل صراط ہے، عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، قلم ہے. ان تمام چیزوں پہ ایمان رکھنے کا نام ایمان ہے، ان کا انکار کفر ہے. اور اس جب مانے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ وہ کہتا ہے جو اس کے رب کا حکم ہوتا ہے. اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، کہ فرمایا زمین میں فساد نہ پھیلاؤ
اصل وہ کرو جو اللہ کا رسول کہتا ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے، اللہ کا پیغمبر تمہیں کہتا ہے، اس سے وائلیشن نہ کرو۔ اگر تسی کرتے ہو تو تم زمین میں فساد پھیلانے والے ہو، اولئک ھم الخاسرون، کہ تم خسارے میں ہو، گھاٹے میں ہو۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ وائلیشن کر رہے ہیں، اسی وہ گل نال بغاوت کر کے تے ایک وکھرا ٹوگر چاہ رہے۔ فرمایا یہ تواڈے گھاٹے والی گل ہے، کیوں کہ جب تم جاؤ گے تو اس رب وحدہ لا شریک کے سامنے ایک دن تم نے پیش ہونا ہے، اور اس وقت حکم کی نافرمانی کی سزا بھی تمہیں ملے گی۔ تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو سب سے پہلے جب تک نبی سے عقیدت نہیں ہوگی، نہ قرآن نہ حدیث نہ خدا کچھ بھی نہیں مانتا جب تک وہ دل میں یہ یقین نہ رکھے کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے اور یہ وہ کہتا ہے جو رب کا حکم ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جب تک تم دنیا میں، کائنات میں، زمین، ہر چیز سے بڑھ کر ماں باپ، بینا بھائی، عزیز و اقارب، اپنے ذاتی غراض و مقاصد مفادات سب سے بڑھ کر پیار نہیں کرو گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ سب سے بڑھ کر ترجیح جب حضور کے فرشاد کو دو گے، اور یہ سب سے بہتر عمل محبت میں ہوتا ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جائے پھر سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو یار دے منہ نکلی ہے وہی ٹھیک ہے۔ تو فرمایا میرے نبی دے منہ جیڑی نکلے او دے تے یقین رکھو کہ اے دے منہ جیڑی نکلے وہ حق ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے تہاڈا ذوق بھی پورا ہو جائے، جیسے آکھیا گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیرے، گل تیرے منہ جیڑی، نہیں مزہ نہیں آیا، گل تیرے منہ جیڑی نکلے او، گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیرے، جیڑا تو اشارہ کرے اوہی تقدیر، جیڑا تو اشارہ کرے، جیڑا تو اشارہ کرے اوہی، جو یا رسول اللہ تہاڈی زبان چوں نکلے اوہی حق ہے، اوہی حکم ہے، اوہی ایمان ہے، اے عقیدہ ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جہاد جو میں نے بنیاد باندھی ہے کہ ایک کدوں ہوئے گا، جان قربان اس واسطے نہیں کہ جو بکرے ذبح کرے دن جے انسان دی قربانی انج ہوندی تے پھر اسماعیل علیہ السلام دی ہو جاندی۔ فرمایا یہ نہیں، اگر جان دینی ہے تو کس بات پہ؟ وہ جو مشن، وہ جو فکر، اب آپ جڑے جملے نے ساری تقریر دی جان نے فرمایا جو فکر تمہیں دیا ہے، جو مشن میرا نبی لے کے آیا ہے، جو تمہیں بتا رہا ہے، فرمایا اس نظریے کے لیے، اس فکر کے لیے اگر تم جان دے دو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ جان ضائع ہو گئی، فرمایا یہ جان دے دو گے تو میں تمہیں زندگی دے دوں گا، پھر تیری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ زندگی دینے والا تو اللہ ہے نا۔ اللہ نے فرمایا تو میرے نام پہ زندگی قربان کرتا ہے تو مت سمجھ کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، بلکہ تمہیں وہ زندگی دوں گا اور اتنی عزت اور وقار اور شان کی زندگی دوں گا کہ تیرا گمان بھی وہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ کیوں کہ تو نے جان دی ہے میرے نظریے کے مطابق، میرے مشن پہ جان دی ہے، اور وہ مشن کیا ہے؟ جو رسول پیش کرتا ہے، اور رسول کا مشن کیا ہے؟ آئیے اسلام، جتنے نبی آئے نے اسلام دی گل کیتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک دے نظام دی گل کیتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک دے احکام دی گل کیتی ہے، شریعت دی گل کیتی ہے۔ اور دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی تکالیف اٹھائی کس لیے؟ حکومت کے لیے نہیں، نہیں، اگرچہ حکومت لینا جرم نہیں ہے، حکومت لے اس مشن کی تقویت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے، تو پھر حکومت لینا بھی جرم نہیں۔ حکومت اس وقت جرم ہوتا ہے کہ جب
اپنے اغراض و مقاصد دنیاوی غرض و غایت صرف اور صرف اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے اور قومی خزانے پہ عیش و عشرت کرنے کے لیے اگر اقتدار لیا جائے تو یہ فرعونیت ہے، نمرودیت ہے، یزیدیت ہے. اگر وہ نظام مصطفیٰ کے لیے گئی تو یہ محمدیت ہے، یہ صدیقیت ہے، یہ عمر فاروق کا مشن ہے، یہ عثمان غنی کی سنت ہے، یہ مولا کائنات اور مولا حسن کی سنت ہے. تو عزیزان گرامی، مرض کر رہا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک فکر جو حضرت آدم سے لے کر تمام نبی رسول پیغمبر کہ صرف ایک ڈسپلن، ایک نظام قائم کیا جو اپنی قوم کو حرام حلال جائز نجائز اشارہ نبی دس دے آئے اور فرمایا حد دے، کسی انسان تے ظلم کرنا جائز نہیں، کسی نال زیادتی جائز نہیں، تیرے پڑوسی دیا حقوق نے، تیریاں بہناں دیا حقوق نے، تیرے بھائیاں دیا حقوق نے، تیرے باپ دا اے حق ہے، تیری ماں دا اے حق ہے، تیری بیوی دا اے حق ہے، تیری اولاد دا اے حق ہے، تیرے عزیز و اقارب جس طرح رشتے نے انہاں دا اے حق ہے، اور اے تیرے اللہ دے حقوق نے، اے تیرے حقوق العباد نے، یہ تیرے پہ حق ہے. اس مشن سے وائلیشن اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو ارباں نو نبی منن واسطے کوئی تکلیف نہیں سی. اے گل سننا لیجیے، ابو جہل دا نظام ہے، زمین بھی رب دی، آسمان رب دا، کائنات رب دی، اور ایتھے نظام بھی اللہ دا دتا ہوئے نا. اللہ اکبر. وہ نظام دے واسطے او دے وچ جیڑا اپنی جان قربان کرے گا، یہ نہیں کہ وہ جو بکرے چھترے جو کسائی ذبح کر دینے ذبح ہو جائے، نہیں، یہ جہالت ہے. جیسے بعض اوقات اخبار میں آتا ہے جی فلاں نے ایسا ذبح کر دیتا، میرے کو کٹنگ پہ یہ کیوں نہ کیا جی بچے دا خون چاہیے کلیجی دا تے کسی دا بال چک لیا. یہ بالکل جرم اور زیادتی، حرام موت مرتے ہیں. اور ایسے کرنے والے جو ہیں جو خودکشی کرتے وہ حرام موت مرا، اور جو کوئی ایسا کرے کسی کے ساتھ وہ ظلم ہے، جہنم کا ایندھن بنے گا. اسلام میں ایسے ظلم و ستم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیو، سرکار مدینہ او جڑا مشن ہے او دے واسطے کی کرنا ہے، جیڑا عمل بھی کرے گا او دے فروغ واسطے او جہاد ہوئے گا. جیڑا عمل بھی کرے گا او دے فروغ واسطے او جہاد ہوئے گا. بولو کی ہوئے گا؟ جہاد. جان تک قربان کر دے. اگر تو جان دے گا تینو جان ملے گی، تیری زندگی ختم نہیں ہوگی بلکہ زندگی میں دین والا وا. اور اس تو بعد مال دا جہاد، جان دا جہاد، جہاد باللسان، زبان دا جہاد. یہی میں بیان کی تھی پیچھے، اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اب زبان دا جہاد، ہاتھ نال، مال نال، تبلیغ نال، عمل نال، قول نال، فعل نال جان قربان کر دے. اب دیکھنا ہے کہ جو بھی یہ کرتے ہیں کس کس نے کیا ہے. آئیے سب سے پہلے اٹھے تو جہاد کیے، باطل دے سامنے حق تے ڈٹ جانا. جب اللہ نے حکم دیا محبوب کر قوم نو کٹھیاں پہاڑی تے، اللہ وحدہ لا شریک دے پیارے حبیب نے کٹھیاں کر کے فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ایک اللہ، محمد الرسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہوں کہ اللہ دا بندہ ہاں. کفار نے شور مچا دیتا. ایک بھی ہو سکتا ہے سارے رب جھوٹے، پورے عرب نے مخالفت ادو پہلے رسول دی کوئی مخالفت نہیں سی. سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ سبحان اللہ کہہ دیو. ادو پہلے میرے نبی نو امین مندے سن، صادق مندے سن، اور پورا عرب احترام کرتا سی. جس لئے نبی نے اعلان کیتا ہے اس ویلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت شروع ہو گئی، مخالفت شروع ہو گئی. اور مسلمان بھائیو معلوم ہویا نبی دی اطاعت، اطیع اللہ، اللہ دی اطاعت کرو کی یہ سب تو پہلی اطاعت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کے آئے ہیں اسلام کے لیے، مذہب کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے کام کرنا، یہ اسلام ہے. سبحان اللہ کہہ لو، اسلام ہے.
امام عالی مقام دی بنیاد میں حدیث پیش کی تھی ہے، وہ دے مقابلے چ امام عالی مقام دا ذرا کردار ویندے جاؤ۔ امام عالی مقام نے بھی کادے واسطے اٹھے نے جدو یزید دین دیاں حداں نو توڑ دے پیا۔ امام عالی مقام نے فرمایا میرے نانا نے پورے عرب نال ٹکرایا، تیرا تے مختصر جہا جڑا لشکر ہے اے تے میری نظراں تے جچدا ہی نہیں۔ میرے نانا میں اس نانے دا دوترا ماں جنہیں سارے عرب نال ٹکر لے کے اپنے اللہ دے دین دے واسطے جان قربان کرنے واسطے تیار نے۔ لوکاں پتھر مارے نے، لوکاں نے پتھر مارے، گلاں کیتیاں، آوازیں کسے، زلفے واللیل تے کوڑے پائے نے، زلفے واللیل تے کوڑے پائے نے، لوکاں پتھر مارے نے، جس میں اطہر زخمی ہو جاندے، بستی وچ تبلیغ کرنے واسطے نبی جاندے تے لوگ جڑے نے اپنے بچیاں نو او دے پیچھے لا دیندے نے، امام الانبیاء نو آوازیں کسدے نے، پتھر مار دے نے، زخم ہو جاندے نے، مگر کیا کہ تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، تیرے دین کی تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، تیرے دین کی تیرے دین کی خیر ہو یا الہی۔ جے پتھر وجدے نے تے وجن، جے لوگ آوازیں کستے نے تے کسن، میں تیرا بندہ ہاں۔ رب آکھیا محبوبہ تو میرے واسطے، میرے دین، میرے نظریے واسطے، میرے واسطے، میرے دین دے واسطے اگر تو تکلیفاں برداشت کرنے پیا، سب کچھ چھڈنا پیا، برادریاں، رشتہ داریاں، صرف مینوں رکھیا ہی تے میں بھی اعلان کر دینا والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردا، تو مینوں راضی کر میں تینوں راضی کر دیا یا اللہ تیری رضا چاہنا، تیرے حکم دی تعمیل ہو جائے، انسانیت کا تقدس بحال ہو جائے، انسانیت کا وقار بلند ہو، پرچم اسلام کو بلند ہو، تیرا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، ماریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو راضی ہونا چاہیے۔ رب نے فرمایا محبوب والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردا، تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے محبوب، میں چاہے عدل کو چھوڑ کر قادر مطلق ہوں، میں جو کہوں وہی عدل ہے، تو میرے لیے تکالیف برداشت کرتا ہے، جو تیری زبان سے نکلے گا اس کو رد نہیں کیا جائے گا، پاویں کڈا مجرم لے کے آ جائیں جڑا تیرا ساتھی ہوئے گا، تو کہہ دیں میرا ہے تے سی انہوں معاف کر دے چلے جا۔ صرف تیری گواہی ہونی چاہیے، شہادت ہونی چاہیے، یا اللہ یہ بھی میرا ہے، یا اللہ یہ بھی میرا ہے، یا اللہ یہ بھی میرا ہے، یا اللہ یہ بھی میرا ہے۔ تے سونیا تو ویکھی پاویں کڈا مجرم ہوئے، سفارش تیری ہو جائے، بلکہ رب نے اعلان کر دیتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اوہ جڈے بھی جانا اپنی تے ظلم کر لے جے، آ جاؤ یار دے بوئے تے ساڈے لو بشارت تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں، ہاں خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ
سونیا جو تو آکھے میرے نا تے تو اے نہ آکھ دینا کہ آ بھی میرا ہے، آ بھی میرا ہے، آ بھی میرا ہے، تیری گواہی ہو جائے، ایک باری شہادت دے دیں کہ آ بھی میرا ہے، آ بھی میرا ہے، تیری گواہی ہو جائے، تیری ہیلپ ہو جائے، تو سفارش کر دیں تو پھر ویکھی جو بھی جویں دا بھی ہوئے گا اسی انہوں جنت بھیج دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایتھے ایک ذوق واسطے بات لگا کرنا، علامہ اقبال مرحوم بیٹھے سن تو اعلیٰ حضرت دی یہ نعت پڑھی گئی تو پاکستان دی تاریخ پاکستان دا جلسہ سی تو علامہ اقبال قائد اعظم سب بیٹھے سن تو نعت پڑھی گئی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو علامہ اقبال دی اکھاں چو آنسو آندا اس کلام نال تے مقابلہ نہیں، اس کلام نال مقابلہ نہیں، جچدا تے نہیں، انجی ہے کہ جویں اعلیٰ قسم دا کمبل ہوئے تے او دے اُتے ایک ٹاٹ دی ٹاکی لگ جائے، مگر دو شعر میرے بھی شامل کر لاؤ۔ اس نعت خان علماء کے دو میں آہا واہ اقبال کمال کر دیتا۔ انہوں نے کہا عجب ہے تماشا کہ فردوس سے اعلیٰ، عجب ہے تماشا کہ فردوس سے اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بسائے، بنائے خدا اور بسائے محمد۔ اگلا شعر میں بھول گیا، یہی پہلے پڑھ لینے ہوتی جگہ تے ذہن چو نکل گیا مرض کر آکھیا آہا ہاں عجب ہے تماشا کہ نعرے جہنم، عجب ہے تماشا کہ نعرے جہنم جلائے خدا اور بجھائے محمد، جلائے خدا اور بجھائے محمد، اخبا جلائے خدا اور تو عزیزان گرامی مرض کرنا پیا کیا اس محبوب نال اس دے منہ چو نکلے کہ یہ بھی گل اے او محبوب ہے، اے او محبوب ہے کہ جدا بولنا میرا بولنا، ویکھنا میرا ویکھنا، بیعت میری بیعت، اس واسطے میں ڈائریکٹ نہیں، اے او کہے گا جو میں کہنا ہوں، جو میرا حکم ہوئے گا۔ اس واسطے اگر تو انہوں اعلان کرے آؤ باہر نکلو میرے او غلاموں، اپنی تلواراں میان وچوں باہر کر لو، اسلام نو تیری جان دی ضرورت ہے۔ جدو میرا حبیب اعلان جہاد کر دے وے تے فرمایا کی یہ اندرہ چ نہیں وڑنا، جدو میرا حبیب تو انہوں یاد کرے انج سمجھیا جویں رب بلاندا اے پیا، انج سمجھیا جویں رب دے حکم دی تعمیل کرنا پیا، کیونکہ میں یوتے رسول فقد اطاع اللہ، اے دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے۔ فرمایا اسے ویلے میان چو تلواراں باہر، جان مال جس شاہ دا بھی حکم کرے اینو ضرورت پڑے پیش کر دیو۔ اور مسلمان بھائیو پیش کیتی ہے میرے نبی نے، ایک کے منگن تے پیش کرنا، ایک کے ویکھنا اینو ضرورت کی ہے، ایس ویلے کرنا چاہیے دا کی ہے۔ میرے صدیق ان میں سے تھے جو رازدار مصطفیٰ تھے، دیکھ رہے تھے میرے صدیق اس وقت نبی نے اعلان کیا ہے کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا سونیا جڑا تو آکھیا ہے میں گواہی دینا، سب تو پہلا صدیق اکبر نے گواہی دیتی، پورے عرب نل ٹکر، کوئی مذاق نہیں، پورے عرب نل صدیق اکبر نے پورے عرب نل ٹکر لے لئی اور رخ موڑ دیتا۔ وہ لوگ پہلا حضور دے خلاف نے، صدیق اکبر نے اعلان کر کے اور جھگڑے تانیاں گالیاں دا رخ موڑ دیتا۔
فرمایا کی آندے ہو؟ کوئی نہ میں مننا پیا، آؤ میرے نہ گل کرو، میں اقرار کرنا۔ سارے کفر دا منہ صدیق اکبر ہو گیا، اللہ اکبر، پورے کفر دا منہ۔ صدقے جاواں تیرے عشق تو صدیق کہ سارے عرب دی دشمنی لے لئیے تے جان مال ہر چیز دا فکر ضرور ہوندا ہے بتقاضۂ بشریت کہ اینی دنیا نال ٹکر لے رہا ہاں، یہ کی ہوئے گا؟ عقل ضرور مشورے دے دیے، مگر عشق ہے جو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ عقل مند تے ویندا ہے نا تے انج ہوئے گا، کی ہوئے گا؟ سارے عرب نال کیویں ٹکراواں گا؟ کسے دانائی نال، جنوں اسی دانائی آنے ہیں، اسی دانائی آنے ہیں، اس طرح گل کر لئیے۔ فرمایا نہیں، میں ویکھاں گا کون ہے جڑا میرے نبی الکھ میلی کر کے ویکھے گا۔ پیو نے نہیں منیا، پتر نے نہیں منیا، گھر دے وچ بغاوت ہو گئی، گھر وچ۔ فرمایا عرض کیتا اے ودوہا دے چہرے والیا، اے تے پیو پرا پتر تے برادری رشتہ دار عزیز و اقارب تے سرداری جان دیے نہ پئی، تیرے دردی غلامی مینوں سرداریاں نہ لوچی ہے، تیرے دردی سرداری، تیرے دردی غلامی، دنیا دی بادشاہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، تختے سکندری پہ بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی۔ آج یہ دنیا کے حکمران اسلام کی بات اس لیے نہیں کرتے، آج یہ دنیا کے حکمران مذہب کی بات اس لیے نہیں کرتے، آج یہ دنیا کے حکمران، یہ فاسق اور فاجر حکمران قرآن اور حدیث کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ وہ جی سپر پاور ہے، مگر میں کہتا ہوں یہ ایمان نہیں، ایمان وہ ہے جو صدیق اکبر نے پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آکھیا پرواہ نہیں۔ مینو ایک بچپن کی گل یاد آ گئی ہے، بڑی مزے، چھوٹے ہوندے ایک نعت سنتے ہوتے ہیں، جدو نویں نویں سپیکر نکلے سن نا تو ویاواں تے پنڈاں چ سپیکر چلنے تے واہ گھبراہٹے سا ادو سپیکر تے اگلے داڑے نکلے تو ویاواں تے نا یہ رسم نکلی جی سپیکر چلنا کہ وہ سپیکر ادھر آخیا جی وہ منڈے دی ماں خوش ہو کے سپیکر والوں 1 روپیہ نام پہ دینی، وہ عجیب تماشا بنیا۔ تو خیر اسے بچے ہوندے سا تو وہ بالکل بھی بچے نہیں سا تو وہ سپیکر نکلنا تو اوتھے ایک بڑے ایک نعت کسی نے جدو وڈے لے سویرے انہیں لانا ہوں سی، ایک نعت لاندے ہوندے سا جیڑی وہ سپیکر تے سا سننی۔ میں بڑی چنگی طرح یاد ہے کہ سکول جاندے سا پہ میرا خیال غالباً چوتھی میں پڑھتا تھا تو ادو سپیکر ایک لگا تو انہیں نعت لائی، انہیں آکے اللہ اکبر انہاں لئی لذت انگور کی ہے جنہاں کھا دے نبی دے در دے ٹکڑے، جنہاں کھا دے نبی دے در دے ٹکڑے، انہاں لئی لذت انگور کی ہے، انہاں لئی لذت جنہ نبی دے دردی غلامی کر لئیے، ایڈی وڈی سرداری کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ داتا نے ہوئی غلامی کیتی ہے نا، آئے ہے نہیں سمجھیا، وہ داتا نے کیتی غلامی او دے دردی تے سرداری ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری، حضرت تاجدار سرہند مجدد الفسانی، خواجہ بہاؤالدین نقشبند اور شیر ربانی اور حضرت بہاؤالدین نقشبند اور حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی، نوشو پاک، جتنے بزرگ ہیں غوث پاک، یہ وہ ہیں جنہوں نے در مصطفیٰ کی غلامی کی ہے اور کائنات پہ آج بھی وصال کے بعد صدیوں بعد قوم پہ راج کر رہے ہیں۔ یہی ہے نا جنہیں عہدے دردی غلامی کر لئیے، قوم دے اتے راج کیتا انہیں، کیونکہ وہ دی عزت نو اللہ بڑھان والا ہے، وہ دی عزت نو بولو بولو وہ دی عزت نو اللہ بڑھاندا ہے۔ تو عرض کرنا بے مسلمان بھائیو،
اس مشن دے واسطے جان قربان کرے، مال نال جہاد کرو، زبان نال جہاد کرو، ہاتھ نال جہاد کرو۔ ذرا توجہ فرمانا، آؤ ذرا ویکھو کس کس کیتا ہے۔ صدیق اکبر نے مال نال جہاد کیتا، زبان نال جہاد کیتا، جسم نال ہاتھ نال جہاد کیتا۔ جی بات آئیے تے اعلان پورے عرب نال دشمنی لے لئیے، جی مال پھر کی ہوئے ہے غار وچ لے کے جدو لے کے چلے نے تے رب نے، بلکہ موترس دی کتاب ہے، اگر گل غلط جمعے تو بعد آؤ بخانا نہ ہوئے تے منہ منگیا انعام، موترس دی کتاب جو صدیق اکبر کو گالیاں دیتا ہے وہ ملعون آدمی ہے۔ میں ان کی کتاب سے ثابت کرتا ہوں، حضرت صدیق اکبر رب نے آکھیا سونیا جا کے صدیق نو ہجرت دی خبر دے تے جے ٹر پے تے جنت دی بشارت دے دے۔ نبی پاک گئے صدیق دے بوئے تے، کتھے گئے نے بولو؟ نبی نو ضرورت محتاج ہے صدیق اکبر دا نہیں، نبی صرف اپنے رب دا محتاج ہے۔ نبی قوم میں سے کسی کا محتاج نہیں، مگر نبی کا فعل قوم کی، بولو، قوم کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا دیکھ لو میرے صدیق تے گدر کا مقام، اللہ بھیجنے والا، نبی جانے والا۔ جے رب بھیجدا ہے، رسول جاندا ہے تے تسی درے رسول نال بغاوت نہ کرے آجے، درے صدیق نال بغاوت نہ کرے آجے۔ مال ہویا تے سارا لے کے ٹر پے، سارا مال گھر دا کٹھا کیتا، اے نہیں ویکھیا میرے بچے کی کریں گے، میرا باپ کی کرے گا، میرا او کی نہیں، چل سونیا ہجرت لے کے نبی نو یار نو کندھیاں تے با کے غار وچ ٹر گئے۔ مال تے جان نال جہاد کیتا ہے صدیق اکبر نے، پھر زبان نال جہاد کیتا ہے، پھر جناب عمر فاروق نے تلوار نال جہاد کیتا ہے، پھر صدیق اکبر نے تلوار نال جہاد کیتا ہے، اور جناب عمر فاروق نے بھی تلوار نال جہاد کیتا ہے، زبان نال جہاد کیتا ہے، قول فعل نال جہاد کیتا ہے۔ اور کی ہویا دشمن کمبدا پیا عمر فاروق دا نام سن کے، دشمن مند ہے، دشمن مند ہے۔ ایک عمر اور ہو جاندہ زمین دے سینے تے کفر ختم ہو جانا سی۔ آج ہمیں بھی کسی عمر کے غلام کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا مضبوط ایمان والا آئے، اور اللہ کرے ان حکمرانوں کے سینے میں غیرت پیدا ہو۔ اگر غیرت نہیں بے غیرت ہی رہنا ہے تو پھر دعا ہے کہ خدایا ان کو ہم سے علیحدہ کر دے، ہمیں کوئی باغیرت حکمران عطا فرما جو اسلام کے پرچم کو بلند کرے۔ کوئی حسین کا غلام ہو، کوئی عمر فاروق کا غلام ہو، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات کا غلام ہو، کوئی حسنین کریمین کا غلام ہو، اسلام کے لیے جس کا عمل اور قول فعل یہ ہو۔ تو عرض کر رہا پھر جناب عثمان غنی بلکہ مال نال جہاد کیتا ہے، تلوار نال جہاد کیتا ہے، زبان نال کیتا ہے۔ فرمایا لیاؤ ایک دے وچ شیخین دونوں دی گل کر کے اختصار ہو جائے گا، نہ لے کے نکل جائیں گے مسلمان۔ فرمایا لیاؤ مال دی ضرورت ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا لیاؤ اسلام نو تواڈے مال دی ضرورت ہے۔ صدیق اکبر نے جو گھر وچ ہے وے لے آندا، سارا مال چکیا لیا کے حضور دی بارگاہ وچ ٹھیری کر دیتا جنہ بھی ایسے۔ عمر فاروق فرماؤندے نے میرے گھر بہت مال سی، میں پورے مال دا عد کر کے نا تے حضور دی بارگاہ وچ ٹھیر لاتا، اور میرے دل چ خیال پیدا ہو رہا سی کہ اج میرا مال چوکھا ہے، اج پہلا نمبر میرا ہوئے گا، مگر میرا نبی دلاں دیاں خیالاں نو جاندا ہے۔ حدیث موجود ہے بخاری شریف دی، فرمایا تہاڈا خشوع بھی میرے کول چھپیا ہویا نہیں، خشوع دل دی کیفیت دا نام ہوندا ہے، خیالات دا نام ہوندا ہے، اور نبی پاک دلاں دیاں خیالاں نو جاندے نے۔ آپ نے فرمایا عمر فاروق، عمر عرض کی تھی حضور حکم، فرمایا کی چھوڑ کے آئے ہیں، کی لے کے آئے ہیں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ دے قدماں تو نثار جان، سارے گھر دے وچوں ہر چیز دا عد کر کے لیندا ہے۔ حضور خوش ہوئے، پھر آپ نے نگاہ کرم اٹھائی صدیق اکبر وال، فرمایا ابو بکر، عرض کی تھی میرے ماں باپ قربان جان، یا رسول اللہ میں حاضر ہاں، کی چھڑ کے آئے ہیں، کی لے کے آئے ہیں؟ عرض کی تھی سونیا چھڑ کے کچھ نہیں، حکم تیرا ہوئے تو کچھ ہے باقی رہ جائے۔
تحقیق صداقت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر فرمایا کہ کی چھڑ گیا کی لے گیا؟ عرض کی تھی سونیا تیرا حکم میں کوئی شاید چھوڑ کے آئے ہی نہیں، جدوں تیرا حکم تے جیڑی شے اے بھی میرے نبی نے آکھیا لیاؤ ادعا مل سکتا ہے، آ مل سکتا ہے، آ مل سکتا ہے، سب کچھ لے اندے سونیا پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ اور بلبل کو، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا یا سیدی یا رسول اللہ، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق میں بھی مزہ لینا چاہنا گونگے بن کے مل کے پڑھ لے ورفعنا لک ذکرک، او دا ذکر بلند کری اللہ خوش ہو جاندے، صدیق کے لیے ہے خدا، صدیق کے لیے ہے خدا، او دی ٹرانسلیشن کر لینی ہے، ایک آقا تو مل جائے نہیں لوڑ ہاں، ایک آقا تو مل جائے نہیں لو دی، بس ایک آقا تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے دی، بس ایک آقا تو مل جائے نہیں لو، اے مازاق دے کاجل والے تیرے کوئی شے چھوڑ کے نہیں آیا، اگرچہ موضوع سے ذرا ہٹ کے بات ہے، ایک نکتہ ہے، مسئلہ ہے، توجہ ہے تو پیش کروں۔ یہ کون ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ محبوب سب کچھ لے آیا ہوں گھر میں، اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب فرمایا صدیق کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو، تو عرض کی یا رب العالمین، اے رب العالمین کے پیارے حبیب یا رسول اللہ، میں نے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کے آیا ہوں۔ یہ کون ہیں؟ بولو، صدیق اکبر صدیق ہیں، کہنے والے صدیق ہیں، کہنے والے صدیق ہیں۔ ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق وہ ہے جس کے قول واقعہ کے مطابق ہو، اسے صادق کہا جاتا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ کوئی کہہ رہا ہے کہ شاہ صاحب بیسمنٹ میں بیٹھے تقریر کر رہے ہیں، لاہور میں بیٹھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت سید شبیر حسین شاہ صاحب وہ بیسمنٹ میں مسجد الفاروق کے بیسمنٹ میں بیٹھے تقریر کر رہے ہیں، تو وہ صادق ہے، سچا ہے، وہ سچا ہے۔ کوئی کہتا ہے فیصل آباد میں کھڑا ہو کر یا پنڈی میں کہ وہاں اتنے آدمی موجود ہیں، یا وہ کہتا ہے کہ بھئی وہاں تقریر ہو رہی ہے اس وقت اور فلاں آدمی جو ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو وہ سچا ہے، کیونکہ اس کی بات واقعہ کے عین مطابق ہے، اسے کہتے ہیں صادق کہ یہ سچا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے صدیق، صدیق اسے کہتے ہیں جس کی بات کے مطابق واقعہ ہو جائے، جس کی بات کے مطابق واقعہ ہو جائے۔ اگر وہ نہیں بھی میں تقریر کر رہا یا بیٹھا ہوں تو وہ اگر کہہ دے تو میں تقریر کرنی شروع کر دوں، یعنی بات کے مطابق واقعہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں صدیق۔ تو صدیق کہتے ہیں جس کی بات کبھی غلط ہوتی ہوئی نہیں،
ہوتی ہی نہیں، ناممکن، امپاسبل، ہرگز ہرگز اس کی بات غلط ہو نہیں سکتی۔ اور اس لیے صدیق کہا گیا ہے اللہ نے کہ یہ سب سے پہلے تصدیق کنندہ ہیں رسول کے، میرے نبی کے تصدیق کنندہ ہیں۔ جب تصدیق کنندہ غلط ہو جائے تو سارا کیس جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی تصدیق، یہ جاتے ہیں، زمین کی بات ہے، یہ احباب بیٹھے ہیں، آپ کو خرید و فروخت کرتے ہیں تو دیہات کا معتبر آدمی تصدیق کنندہ ہے، تصدیق کنندہ، اگر وہ گڑبڑ ہو جائے تو سارا کیس ہی گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ جب تصدیق کنندہ جہلی ہو، غلط ہو، کذاب ہو، جھوٹا ہو تو سارا معاملہ فضول ہو جاتا ہے۔ تو میرے صدیق اکبر نبوت کے پہلے تصدیق کنندہ ہیں، تو اس لیے فرمایا یہ صدیق ہے، یہ وہ ہے جس کی بات زندگی میں غلط نہیں ہوگی۔ کوئی بات نہیں اگر کوئی ہوتی تو جب میرے صدیق کہہ دے گا تو اسی طرح ہو جائے گا، اس کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ ہوتا ہے صدیق۔ تو کہہ کیا رہے ہیں کہ گھر اللہ اور اللہ کا، بولو اس میں بہت مسئلہ ہے، ایک ذرا سب مل کے کہہ لو، گھر اللہ اور اللہ کا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث پیش کر رہا ہوں، حدیث پیش کر رہا ہوں۔ گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، اور کہہ کہاں رہے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں، حضور سامنے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو نبی تردید نہیں فرماتے، صدیق میں وہاں نہیں ہوں، میں تو صرف یہاں ہوں، وہاں نہیں ہوں۔ تو معلوم ہوا صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ جہاں خدا ہے وہی مصطفیٰ ہے۔ ارے کس حاضر و ناظر کے مسئلے کے پیچھے پڑے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، قرآن و حدیث سے ثابت نہ کروں تو منہ مانگا انعام دے دوں گا۔ پوری کائنات میں میرا نبی ایسے ہے جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں نا تو آپ میرے سامنے ہیں، اتنی حیثیت بھی پوری کائنات کی میرے نبی کے سامنے نہیں۔ پوری کائنات میرے نبی کے سامنے ہے، صرف حجاب ہے، جب حجاب ختم ہو جائے پوری قوم نبی کی زیارت کرتی ہے۔ جیسے قبر میں کبھی 1 ارب آدمی ایک وقت میں دفن ہو تو ہر قبر میں ایک وقت میں حضور کی زیارت ہوگی، حجاب ختم ہوگا، نبی پوری کائنات میں موجود ہے۔ ایسے واسطے سیانے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، وہ میرا ہے جہاں میں کوئی، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے جہاں میں کوئی، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور۔ اور فقیر نے تو ساری زندگی ایسے گالتے کڈی ہے۔ یہ بڑے بڑے نواب ہے، آج تک کوئی ماں کا لال مجھے یہ نہیں کہتا فلاں کام کے لیے سید شبیر حسین میرے دروازے پہ آیا ہے کہ میری ہیلپ کر۔ جدو ہیلپ دی ضرورت ہوئی ہے نا کلیاں بہ کے سرکار دی بارگاہ چرز کر لیا۔ او دی وجہ کلمہ پڑھن تو بعد بی بی کر شے کوئی مک جائے کچھ بھی ہوئے تے تھان تھان نہیں گلاں کر دی، تو دے دے تو دے دے، جدے نال کلمہ پڑھ کے ہاں کیتا ہے نا انہاں دی کرما لیا میں کتھے جاؤں، نہیں آیا ہے انہاں دی کرما لیا میں کتھے جاواں، میں تے تینوں ہی آکھنا ہے نا، میں بھی اے یا نواں کرما لیا سونیا مدینے دے لاڑیا کتھے جاواں، میں کلمہ پڑھیا میں تے تینوں ہی آکھنا ہے نا۔ صحیح گل ہے۔
واہ کیا جود و کرم شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم شاہ بطحا، واہ کیا جود و کرم شاہ بطحا، واہ کیا جود و کرم شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم شاہ، واہ کیا جود و کرم شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے، اے عرض پتہ نہیں کیڑے لے قبولیت ہو جائے، کوئی چہرہ خاموش نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے، واہ کیا جود و کرم شاہ بطحا، واہ کیا جود و کرم شاہ، واہ کیا جود، واہ کیا واہ کیا یا رسول اللہ یا شفیع المذنبین، واہ کیا جود و کرم شاہ تیرا، واہ کیا جود و کرم شاہ، شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں، بعض سادے بندے نہیں سنتا ہی نہیں کو شاید سمجھ نہ پائیں، آج ہے نا کہ میں نہ نہیں سننی، جب میں کسی کے گل کرا نا کہ بھائی اج بات ہے اے مہربانی کرو تو میں نہ نہیں سننی، جو میں آنا پیا میری مننی ہے، مینوں لے کے جانا جے میں نہیں نہ نہیں سننی، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے، اے ماں داغ دے کاجلا لیا تیرے خیرات، تیریاں مہربانیاں، تیریاں کرم نوازیاں تو صدقے تیرے دروازے تے آن والے نے کدی نہ سنیا ہی نہیں، پاویں اپنے بیگانے جو بھی آیا نہ سنیا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے، اولاد رزق آن شان وقار جو بھی منگے فرمایا نبی دے دروازے تے نہ ہے ہی نہیں سنتا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا
سنتا ہی نہیں مانگنے نہ کو تو سنتا ہی نہیں منگن دی دیر ہے چولیاں بھر دیندا ہے واہ اور اپنی تے زندگی ایسے عقیدے تے گزر گئی ہے خدا دی قسم اور جڑی ہے اسی طرح گزر رہی ہے اعتراف ہے اقرار ہے صرف اینا گزرتی سارے تے میں کئی نمک حرام ہوندے نے اقرار نہیں کردے کھاندے اوتھے درداں نے ہائے ہائے نہیں سمجھیا کھاندے اسے درداں نے صرف اقرار نہیں کردے ورنہ میرے نبی دے دروازے تے نہ ہے ہی جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی تیرے کرم تو صدقے میرے جڑے لوگ نے وہ بھی عزت نال دن گزار دینے پہ اے تیرا کرم مدینے دیا لاڑیا ورنہ ذلیل ہو جاندہ جے تیرا کرم نہ ہوندہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنا دیا جیڑا میں عقیدہ رکھ دے میرے نبی دا نعرہ لوکاں غیر نو سنا دے کہ میرے نبی دا کرم دعوتوں نو جڑا اقرار کرنے والے مل کے کہہ دے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنا دیا او اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنا دیا نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں
اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات، آہا یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات، سب میرے نبی دا صدقہ ہے، کرم ہے سرکار کا۔ تو عزیزان گرامی بات طویل ہو جائے گی، ہاں ہر سرکار دی کائنات دے مالک تے والی تے وارث رب نے بناتا، تو بات عرض کردہ سا پیا، صحابہ نے قربانیاں دیتی ہیں، جان مال ہر چیز، رشتے دوریاں برادریاں چھوڑ کے فرمایا سونیا ایک تو چاہیے، اس کا نام ہے نظریہ، اس کا نام ہے عقیدہ، اس کا نام ہے مذہب۔ پیو پرا مقابلے تے ہوندے نے پہ، پرواہ نہیں، بس سرکار اپنا نظریہ تے عقیدہ۔ عثمان غنی کی بات آئی، فرمایا مال چاہیدہ اسلام نو ہے کوئی؟ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، سونیا اونٹاں دی لدی لدائی قطار تیری نظر، میرے نبی پاک دا چہرہ کھل گیا۔ حضور نے فرمایا اور کوئی ہے؟ پھر عثمان کھڑے ہو گئے، کسی دے بولن تو پہلا عثمان بول پہ، سونیا ایک قطار اور مال دی لدی لدائی، حضور دا چہرہ مبارک اور کھل گیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، پھر کھلے یا چہرہ، خوش ہو چہرہ، سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک نے فرمایا، حدیث ہے جس کا جی چاہے دیکھے، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، فرمایا اور ہے کوئی؟ پھر عثمان کھڑے ہو گئے، سونیا تریجی قطار لدی لدائی مال دی ہو بھی نظر، حضور علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا عثمان تم نے دین کی مدد کی ہے، اسلام کی مدد کی ہے، تم نے اللہ کے دین کی، اسلام کی، مسلمان کی، میرے کہنے پہ مال قربان کرتے ہو، اللہ کے راہ پہ مال قربان کرتے ہو، جاؤ میں محمد رسول اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ جاؤ جو جی چاہے کرو، فری ہینڈ، جو جی چاہے کرتے رہو، عثمان تجھے کوئی عمل ضرر نہیں پہنچائے گا، تیرے عمل کی تجھ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، جو جی چاہے کرو۔ یہ آگے بات ہے کہ عثمان غنی نے ایسا کردار ادا کیا، مگر نبی کی بشارت جنت کی، اور جو جی چاہے کرو، اور صحابہ کا عقیدہ تھا سونے ہے جو جی چاہے کیوں کرنا ہے، جو تو چاہے ایسا وہ کرنا ہے، ساڈا جی وہی چاہتا ہے جو تو چاہے، ساڈا جی یہی چاہتا ہے سونیا جو تو چاہنا ہے، جہدے نال تو خوش ہوے اسی وہ کرنا ہے، ساڈے تے جیون دا مقصد یہ وے تینوں راضی رکھنا۔ اللہ اکبر، فرمایا جو جی چاہے۔ یہاں بھی ضمن میں ایک مسئلہ پیش کروں، جو جی چاہے کرو تم جنتی ہو، اب تمہارے رکاوٹ سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی، کوئی عمل، جو جی چاہے کرو تم جنتی ہو، جاؤ تمہیں جنت دے دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں وہ چیز تقسیم کرتا ہوں جس کا مجھے اختیار ہو، اور اختیار تب ہوگا جب میں اس کا مالک ہوں گا، جنرل اصول ہے۔ اگر میری ملکیت نہیں تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ دے سکتا ہوں؟
میں نہیں دیکھ سکتا، کسی کو مکان کے لیے جگہ نہیں دے سکتا، میں مالک نہیں ہوں، میرے پاس پیسے نہیں تو میں کسی کو پیسہ نہیں دے سکتا۔ بھائی دے وہ سکوں گا جس چیز کا میں مالک ہوں، جس کی ملکیت نہیں ہے وہ میں کسی کو دے بھی نہیں سکوں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا جاؤ عثمان، تمہیں جنت دی، جو جی چاہے کرو، تم جنتی ہو، کوئی تمہیں جنت کے رکاوٹ نہیں بنے گا، میری طرف سے اعلان کیا جاتا۔ اور صحابہ نے اس بات پہ ایمان رکھا کہ جو نبی کہہ رہا ہے عثمان جنتی ہو گئے ہیں۔ اب صحابہ کا عقیدہ ہے کہ نبی نے فرمایا کیوں کہ نبی مال کو مختار ہیں، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے جنت دے دے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کچھ نفع نہیں دے سکتا یا مال کو مختار نہیں، ان کے سامنے کاغذ پہ چھوٹے سے پرزے پہ لکھ کے یہ کہہ دو کہ حدیث کہتی ہے کہ نبی نے فرمایا عثمان تم جنتی ہو، کوئی عمل تمہیں ضرور نہیں۔ حضرت والا شان یہ فرمائیے کہ کیا عثمان اب جنتی ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو 3 مسئلے حل ہو گئے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ممبر پہ بیٹھا، پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، کوئی ماں کا لال اس کا انکار نہیں کر سکے گا، خواہ کتنا بڑا مفتی کیوں نہ ہو۔ پریکٹیکل کریں، حضرت لکھ دے اور وہ نہیں لکھے گا، اس کی وجہ انکار کر نہیں سکتا۔ یہ جادو وہ جو سر چڑھ بولے، بات تو وہ ہو جس کا انکار کوئی نہ کر سکے۔ اگر ہیں تو پھر جج کسی کو کہتا ہے جاؤ تمہیں بری کیا، تو کیا اسے نفع دیا ہے ملزم کو کہ نہیں؟ بولو بولو، دیا ہے۔ جب نبی کہتا ہے کہ جاؤ تم جہنم سے آزاد ہو اور تمہیں پکے جنتی ہو، تو نبی نے نفع دیا یا نہیں؟ تو معلوم ہوا نبی نفع دیتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آج بھی جاؤ نبی نفع دیتا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ آگے چلیے، دے وہ سکتا ہے جس کا مالک بھی ہو، اور اختیار جزوی بات ہے، اختیار کوئی مسئلہ، حضور کو اختیار نہیں ہے، نہیں، جب ملکیت ہو جائے اختیار تو مسئلہ ہی نہیں، یہ تو جزوی ہے، مالک ہونا شرط ہے۔ تو اللہ نے اختیار بھی دیے بقول معترض کے، اور مالک بھی ہوا نبی۔ اگر مال کو مختار نہیں تو نبی جنت کیسے دے سکتا ہے؟ نبی کیسے دے سکتا ہے؟ اور قرآن نے پتہ کیا کہا؟ قرآن نے واضح اعلان کر دیا محبوب جس کو دینی ہے جنت تو نے ہی دینی ہے، جہاں اب چاہو تو اب دے دو، قیامت کو چاہو تو اس وقت اپنے لب ہل جائیں آپ کے تو جنتی ہو جائے گا، دینی تو نے ہے۔ آئیے میں قرآن پیش کرتا ہوں، فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کا قرآن، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ سونیا جنت تو ورتونی ہے، جنوں چاہے جنت دے چھڑے، ایک جڑا تیرے تے ایمان نہ لیائے بے ایمان نو نہیں دینی، تے دوجا سونیا عمل صالح کردہ ہوئے، عمل صالح کردہ ہوئے تے او دا رب نے کنڈیشن لائی ہے، مگر نال ہی رب نے آکھیا سونیا جے تیرا ہوئے، جے تیرا ہوئے تے تو ہاتھ رکھے میرا ہے تے والا سوفا یوتی کا ربوں کا متردہ۔ تو عزیزہ نے گرامی، میرے نبی نے معلوم ہویا آیا کریمہ حدیث، میری گل نہیں قرآن حدیث پیش کرنا پیا،
میرا نبی مالک بھی ہے مختار بھی ہے جنت ورتاؤن والا ہے جنت دین والا ہے تے جنت جنہوں کہہ دے جنتی ہو گیا نفع دین والا ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت ہم رسول اللہ کے جنت میرا نبی مرے حضور دا ہو کے جنت شاہی کوئی نہیں مرے نبی دا ہو کے اس واسطے حضور نے فرمایا خاتمہ ایمان تے منگیا کرو حضور دی غلامی چ جان نکلے پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے فرمایا ایمان تے خاتمہ منگیا کرو گل ہوئے جدا خاتمہ ایمان تے ہوئے جدو جائے تے حضور دا ہو کے جائے تو بات مسلمان بھائیو طویل ہو جائے گی وہ 3 ہو گئے نہیں میں تو اختتام کرنا تھا تو نبی پاک نے علی کو جنت دی فرمایا علی تو ٹکٹ دے گا تے بندے جنت جان گے چٹ تیری چلے گی چٹ یہ کی وجہ فرمایا جنتی ہے تے نال چٹ بھی چلے گی چٹ اس واسطے دیتی ہے کہ جیڑا بھی منگن آئے گا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اور نبی کا علم کیا ہے فرمایا خشوعکم ولا رکوعکم میں تمہارے دلوں کے خیالوں کو جانتا ہوں علم مصطفیٰ کیا ہے کہ حضور دل کے خیالوں کو جانتے ہیں اور علی انا مدینۃ العلم و علی بابوہا نبی علم نبوت کے علی وارث ہیں بات کو توجہ سے تو نبی علی کو ٹکٹ کے لیے اس لیے کھڑا کیا گیا کیونکہ علی دل کی کیفیت کو جانتے ہیں اے کیڑا اتوں میرا نام لیندا ہے اندروں بے ایمان ہے تو کلمہ پڑھدا ہے اندروں بے ایمان کیڑا ہے مولا کائنات نو سارا علم ہوے گا کئی جان گے اج میں منافق نہیں ہوندے حضور اسی آپ دے ہاں اسی تے آپ دے نوکر ہاں بتھیرے جانے یا علی اسی تے آپ دے ہاں جناب مولا کائنات نے فرمانا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا نبی دے علم دا وارث ہاں میں علم مصطفیٰ دا نبی دے علم دے شہر دا دروازہ مینوں دھوکھا دینا پیا تے جے مینوں مننا ہے واقعی مننا ہے تے پھر کی ہوئے من ہاں بلا میرے والے عقیدے ہیں نہیں میرا نام لین نال تے نہیں نا ادو پتہ لگے گا مولا کائنات نو منن والا کیڑا ہے انشاءاللہ تعالی سنی ترے گا اللہ دے فضل کا وہ وجہ میں حدیث پیش کر دینا اگرچہ وقت ہو گیا میں کلوز کرنا پیا حدیث پیش کر دینا فرمایا علی مبارک پیارے صدیق اکبر آ کے آدھے پہ علی مبارک آخر کا دی پیارے نبی دے پیارے یار غار کا دی آخر نبی پاک نے فرمایا جنہوں علی ٹکٹ دے گا نا اس جنت جانا دوجے نہیں جانا حضرت علی مسکرائے حدیث میں وکھاؤنا 10 لاکھ دینا جی حدیث نہ وکھاواں تے اسی تے بہ کے وعدہ کرنا پیا مینوں یہ تے تقریباً 35-36 سال ہو گئے نہیں میں بھی بڑے اعلان کیتے ہیں کوئی ٹگا لین نہیں آیا اس کی وجہ انہیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ بات جو کرتا ہے ذمہ داری سے کرتے ہیں ہماری بات کچی نہیں ایسا یہ نہیں آخیا ادھر آواز آئی ادھر آواز آئی پتہ ہی نہیں رہی لگا آواز آئی کدھروں ہے فرمایا علی مبارک نبی نے فرمایا جس کو علی ٹکٹ دے گا وہی جنت جائے گا علی مسکرائے فرمایا پیارے نبی کے پیارے یار غار آپ کو بھی مبارک
فرمایا پیارے علی کس بات کی مبارک دیتے ہو؟ مولا کائنات فرمانے لگے آپ کو تو نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جس کو علی ٹکٹ دے گا وہ جنت جائے گا، مجھے نبی پاک نے فرمایا ہے جو میرے صدیق کا دشمن ہو ٹکٹ نہیں دینی۔ آؤ میں حدیث دکھاتا ہوں، میں حدیث دکھاتا ہوں۔ معلوم ہوا دشمن صدیق بھی جنت چ نہیں جانا تے علی دا دشمن بھی جنت چ نہیں جانا۔ لا کے ویکھ ذرا حدیث تے، ایک سنی ہے اونا دا بھی غلام ہے اونا دا بھی غلام ہے، سارے دے من لگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرا حسین میرا حسن جنت کے جوانوں کے سردار، اس لیے کہ فرمایا عام آدمی اگر قربانی کرے مال جان اولاد کی تو وہ 10 گنا 1000 گنا یہ خون رسول ہیں۔ تو جنت جان قربان کر سونے تینوں جنت جوانا دی سرداری دینے آنے، تو مولا کائنات کی اولاد نے وہ قربانی دی، کیا بات ہے، جنت ہے ہی ہونا دی، سیدہ خاتون جنت، جنتیاں عورتاں دی سردار، علی دی ٹکٹ چلنی ہے، پتر جنت جوانا دے سردار ہے، تے جیڑا اس گھر دا دینی انہوں نے جیڑا صحابہ نو مندا ہوئے گا، یہ دوویں رہ جانے نے۔ اس واسطے اللہ دے فضل و کرم نال، کیونکہ عقائد جنت چ لے کے جان گے، چھوٹی موٹی غلطی بتقاضۂ بشریت ہو جاندی ہے، جنت او دے ہوئے گی جدا عقیدہ صحیح ہوئے گا، فرائض پورے کرے، گناہ تو بچن دی کوشش کرے، چھوٹی موٹی غلطی ہو جاندی ہے وہ اللہ کو معافی منگے حضور دے صدقے نال اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک دیاڑے جا کے آکھے نیکی نہیں رے رحمت دامی برسا مولا، رے رحمت دامی کھیتی ہرس امید دی تری کر دے، ول سک گئی ہرس امید والی، می رحمتاں داؤ پاکے ہری کر دے، ول سک گئی ہرس امید والی۔ مل کے ذرا کہہ لو میں بھی ذوق اللہ، ول سک گئی ہرس ہرس امید می رحمتاں دو پاکے ہری کر دے، نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم، امتی یار دو سمجھ کے بری۔ ذوق نظرہ کہہ دے، ول سک گئی ہرس امید امید ول سک گئی ہرس امید والی، می رحمتاں دو پاکے ہری کر دے، نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم، امتی